بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم انتہائی اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ جس ٹاپک پر ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، حالانکہ یہ کمزوری ہے ہمارے اندر بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ غلط ویب سائٹ جو فحاشی اور عریانی پر مبنی ہیں پاکستان کے اندر دیکھی جاتی ہیں، اور پاکستانی عوام یوٹیوب کے جو شارٹس کلپ ہوتے ہیں یا فیس بک کے جو شارٹس کلپ ہوتے ہیں یا ٹک ٹاک کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ویورشپ جو اس سوشل میڈیا پہ جاتی ہے وہ پاکستان کی طرف سے جاتی ہے، اور اتنی گندی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اللہ کی پناہ، کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو ہماری یوتھ ہے، وہ آنکھوں کی حفاظت، دل دماغ کی حفاظت، کانوں کی حفاظت کرنے سے بہت دور ہے۔ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، ایسے نوجوان ہیں، ایسی یوتھ ہے کہ جنہوں نے واٹس ایپ گروپ اس طرح کے جوائن کیے ہوئے ہیں، ویب سائٹ اس طرح کی جوائن کی ہوئی ہیں، پیجز اس طرح کے جوائن کیے ہوئے ہیں کہ جن پر صرف گندگی آتی ہے، غلط چیزیں آتی ہیں، جن میں فحاشی اور عریانی پر مبنی ویڈیوز آتی ہیں، اور وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے پھر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم شیطان کے شکنجے میں اس طرح جکڑ چکے ہیں کہ ہمیں اچھائی اور برائی کا ہمیں فرق ہی نہیں معلوم ہو رہا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں اب شادی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو پھر میں نے وجہ پوچھی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں نے غلط ویڈیوز دیکھی، پھر مجھے عادت پڑ گئی، پھر میں روزانہ دیکھتا تھا، جب تک میں نہ دیکھتا تو مجھے سکون نہ آتا۔ تو پھر میں نے اس کو تھوڑا گائیڈ کیا۔ خیر یہ ایک اس بھائی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، اس نے ہمت کر کے مجھ سے یہ شیئر کیا۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو شیئر بھی نہیں کرتے، اپنی حد تک رہتے ہیں، اپنی حد تک وہ معاملہ رکھتے ہیں اور ان چیزوں کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ جب تک وہ اس طرح کے کام نہ کریں، اس طرح کی ویڈیوز نہ دیکھیں تو ان کو سکون نہیں آتا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس ٹاپک پر ہمارے سماج کے اندر بہت کم اویئرنیس دی جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے کیسے دور رہیں، ہم ان چیزوں سے کیسے بچیں، سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کریں۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو نشہ بھی کرتے ہیں، لیکن نشہ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے کہ انسان پہلے جا کر خریدتا ہے، چیز خرید کر پھر گھر لاتا ہے، گھر والے اس کو تنبیہ کرتے ہیں، روکتے ہیں، معاشرہ اس کو تنبیہ کرتا ہے، دوست اس کو روکتے ہیں۔ لیکن یہ جو غلط ویب سائٹ دیکھنا ہے، اس میں بس یہی سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ موبائل اٹھائیں، سرچ کر کے دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ تو پھر انسان اس گناہ کے اندر مزید آگے چلا جاتا ہے کہ اس کے جو واپسی کے دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، پھر انسان بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ جو شادی کرنے کے اب قابل نہیں رہے، بار بار گناہ کر کے، بار بار اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر کے، اپنے کانوں کا غلط استعمال کر کے ان چیزوں کے اندر ایسے جکڑ چکے ہیں کہ ان سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، جتنی مصروفیت ہو، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو آپ وضو کریں، نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے آپ کو مجموعی طور پر مصروفیت میں رکھا کریں۔ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے دل و دماغ پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس طرف آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھو، یہ چیزیں دیکھو، یہ چیزیں دیکھو۔ تو جب آپ مصروف رہیں گے تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا غلط چیزیں دیکھنے کا۔ ایکسرسائز کریں، گیمز کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، ہاکی کھیلیں، تاکہ آپ کا جسم فٹ رہے، اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں، اچھے کاموں میں مصروف رکھیں۔ جو بچے یا جو اسٹوڈنٹس یا جو خواتین پورن سائٹس والی ویب سائٹ دیکھتی ہیں، گندی ویڈیوز دیکھتی ہیں، وہ اپنی آنکھوں کا نقصان کرتے ہیں، اپنے ایمان کا جو سب سے ایک اہم چیز ہے اس کا نقصان کرتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سے ایسے والدین ہیں کہ وہ پریشان ہیں کہ ہماری اولاد کس راستے پر چل پڑی ہے، پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کا یہ مسئلہ ہے، یہ سولو کر دیں۔ بچہ خود سنجیدہ نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے آپ کو اس گندی چیزوں سے محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ قیامت والے دن آپ کے ہاتھ نہیں بولیں گے، آپ کی یہ آنکھیں بولیں گی، آپ کے یہ کان بولیں گے، آپ کی یہ زبان بولے گی، جن سے آپ گناہ کرتے تھے وہ چیزیں بولیں گی کہ
اے اللہ اس نے دنیا کے اندر یہ کام کیے تھے، اس وقت سوائے شرمندگی کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ جس طرح نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے، گناہ سے بچنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، گیمز کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں۔ والسلام۔